سورہ ہود مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 123 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت بہت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را۔ اس کتاب کی آیت حکم بیان کرنے میں پکی اور مضبوط ہے، پھر حکیم اور خبیر کی طرف سے فیصلہ بیان کرنے والی ہے۔ فیصلے کی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی بندگی نہ کرو۔ میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، اور یہ کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہو اور اسی کی طرف توجہ کر کے پلٹ آؤ۔ اچھی گزر بسر کے لیے جو کچھ بھی سامان زندگی اس نے تم کو دیا ہے، اس کے برتنے کی مدت بس گنتی میں تھوڑی سی ہے، اور جو بھی خوبی والے اچھے سے اچھے عمل کرے گا اسے بڑا فضیلت والا درجہ ملے گا، اور اگر نہ مانو گے تو میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ اللہ کی طرف تم کو واپس جانا ہے اور وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو، یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑ کر دوہرا کر لیتے ہیں، یعنی چھاتی سے چھاتی لگا کر ایک دوسرے کو بات کہتے ہیں تاکہ خدا سے چھپ کر بات کر سکے۔ آگاہ رہو کہ جب یہ کپڑے اوڑھ کر چھپی یا کھلی بات کہتے ہیں تب بھی اللہ کو معلوم ہے، بے شک وہ ان کے سینوں کے اندر کے بھید کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ زمین پر چلنے پھرنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور ہر جاندار کے رہنے کی جگہ اور سپرد ہونے کی جگہ سب اس کو معلوم ہے۔ یہ تمام باتیں پہلے سے کھلی کتاب لوح محفوظ میں درج ہے، اور اسی نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام دنوں میں پیدا کر دیا، اور اس کا عرش یعنی پائے تخت پانی پر تھا۔ تم کو پیدا اس لیے کیا کہ تم کو آزمائش میں ڈالے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے، اور اے نبی، اگر آپ ان کو بتائیں کہ تم کو موت کے بعد ایک دن اٹھایا جائے گا تو جو لوگ انکاری ہیں وہ بولیں گے کہ یہ سب کھلی جادوگری کی بات ہے، اور جب ہم ایک گنی چنی مدت کے وقت تک ان پر عذاب کو ملتوی رکھیں تو کہیں گے کہ یہ عذاب کس نے روک لیا۔ آگاہ ہو جاؤ اور سن رکھو کہ جس دن عذاب ان پر آ پڑے گا انہیں ٹالنے کی ذرا فرصت نہ ملے گی، اور جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو آ کر گھیر لے گا۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور پھر اس رحمت کو انسان سے چھین لیتے ہیں تب وہ بڑا نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر ہم پھر اس کو اپنی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس کے بعد کہ اس کو دکھ درد نے گھیر رکھا تھا تو خوش ہو کر کہنے لگتا ہے میری سب تکلیف رخصت ہو گئی، اور بے فکر ہو کر اترانے لگتا ہے اور اپنی ہوشیاری بگھارنے لگتا ہے۔ مگر جو لوگ صبر کرنے والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں وہ ایسی حرکت نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ تو کیا جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اس میں سے کچھ کو چھوڑنے والے ہو اور اس بات پر تنگ دل ہوئے جاتے ہو کہ وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آ جاتا؟ بس آپ تو ڈر سنانے والے ہو، اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔
یہ لوگ کیا بکتے ہیں کہ یہ کلام تو اس نے اپنے جی سے بنا لیا ہے۔ آپ فرما دو کہ تم بھی ایسی 10 صورتیں اپنے جی سے بنا کر پیش کر کے بتا دو، اور اللہ کے سوا جن کو اپنی مدد کے لیے بلا سکو سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر یہ لوگ تمہاری بات کا جواب نہ لا سکیں تو جان لو کہ یہ کلام نازل کیا گیا ہے اللہ کے علم سے، اور اس میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو کیا اب بھی مسلمان ہوتے ہو یا نہیں؟ جو شخص دنیا کی زندگی بنانے کی فکر میں رہے گا اور اسی کی زینت اور بناو سنگار میں لگا رہے گا تو ہم اس کے کاموں کا بدلہ یہی پورا کر دیں گے، اور ایسے لوگوں کو یہاں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں کو آخرت میں سوائے آگ کے عذاب کے اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا، اور جو اعمال انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد ہو جائیں گے، اور جو کچھ کام کر کے آئے آخرت میں سب کے سب باطل قرار دیے جائیں گے۔ وہ کتنا بھلا آدمی ہے جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی دلیل پر قائم رہے اور اس کی تلاوت کر کے اس کا گواہ بن گیا ہو، اور اس کے پہلے بھی موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت بن کر آئی تھی۔ اس پر ایمان لانے والے لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں، اور ان ٹولیوں اور جتھوں میں جو بھی اس کا انکاری ہوگا اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تم اس میں کچھ بھی شک نہ کرنا، بس یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ موٹ بات بنا کر پیش کرے۔ ایسے لوگ جب اپنے رب کے حضور پیشی میں کھڑے کیے جائیں گے تو گواہ لوگ گواہی دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھوٹی باتیں چلا رہے تھے۔ آگاہ رہو کہ ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت کی پھٹکار ہے۔ پھر یہ ظالم لوگ اللہ کے راستے سے دوسرے کو بھی روکتے رہے اور اس راہ کو ٹیڑھی کر دینے میں لگے ہیں، اور آخرت کے بارے میں بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ زمین میں کسی طرح اللہ کو تھکا نہیں سکتے تھے، اور آج اللہ کے مقابلے میں ان کے کوئی ولی نہیں رہے، بلکہ ان کو عذاب دگنا ہوگا۔ کان ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ حق بات سن لینے کی طاقت سے محروم رہے اور دیکھتے بھی نہیں تھے۔ یہ لوگ انجام کے لحاظ سے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے والے ثابت ہوئے، اور جو کچھ جھوٹی باتیں بنایا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئی۔ کچھ بھی شک نہیں کہ یہ لوگ آخرت میں بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اپنے رب کی طرف عاجزی سے جھکے رہے، ایسے تمام لوگ جنت کے لائق ہیں جس میں یہ ہمیشہ رہا کریں گے۔ دونوں فریق کی حالت ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھتا اور سنتا ہوا۔ مثال میں کیا یہ دونوں برابر ہے؟ تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ میں تمہارے لیے کھلا ہوا ڈر سنانے والا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ میں تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ تب ان کی قوم کے منکر سردار بول اٹھے کہ تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، اور سرسری نگاہ سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ تمہاری اتباع بات مان لینا ہم میں سے کچھ گرے پڑے اور ذلیل قسم کے لوگ ہی کر رہے ہیں۔
اور اپنے مقابلے میں تمہاری کوئی فضیلت بھی ہم نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ حضرت نوح جواب میں بولے، اے برادران قوم، یہ تو دیکھو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم رہوں اور اسی نے مجھے اپنی طرف سے یہ رحمت دے کر نواز دیا اور تم ایسے اندھے ہو کہ تم کو کچھ سوچتا ہی نہیں، تو اب کیا میں یہ چیز زبردستی تمہارے سر تھوپ دوں جبکہ تم تو اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تم سے اس بات پر کسی مال کا سوال تو نہیں کیا، میرا بدلہ تو اللہ کے ذمے ہے، اور میں ان ایمان والوں کو جو تمہاری نگاہ میں حقیر لگتے ہیں دھتکارنے والا بھی نہیں۔ یہ سب اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک ایسی قوم ہو جو جہالت پر اتر آئی ہو۔ اے میری قوم، اگر میں ان کو دھتکار دوں تو اللہ کے عذاب سے بچانے میں میرا کون مددگار ہو سکے گا بھلا؟ اب بھی تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور میں تو غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، اور تمہاری آنکھیں جن کو ذلیل دیکھ رہی ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو اللہ بھلائی سے نہیں نوازے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دوں تو میرا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو ظالم ہیں۔ جواب میں وہ لوگ بولے کہ اے نوح، تم ہم سے بحث حجت کر چکے اور بہت جھگڑا کھڑا کیا، اب تو وہ عذاب ہی لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ جواب میں نوح نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے گا تو عذاب بھی تم پر آ پڑے گا اور پھر تم کہیں بچ کر جا بھی نہیں سکو گے، اور اگر میں چاہوں کہ تم کو نصیحت کروں اور اللہ تم کو راہ ہدایت سے محروم کر دے تو میرا بھلا تم کو کچھ بھی نفع نہ دے گا۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن کو اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ آپ ان سے کہہ دو کہ اگر میں نے اپنے جی سے اس قرآن کو خود ہی بنا لیا ہے تو میرے اس جرم کا وبال مجھ پر ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کے وبال سے میں بری ہوں۔ اور نوح کی طرف وحی کر دی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لایا سو لا چکا، اب کوئی ان کے سوا ایمان نہ لائے گا، تو اب تم ان کی چال سے دکھی ہونا چھوڑ دو اور تم ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ، اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات بھی نہ کرنا، اس لیے کہ یہ سب لوگ پانی میں ڈبا ڈبا کر مارے جائیں گے۔ تب نوح نے کشتی بنانی شروع کی، اور جب ان کی قوم کے چودھری وہاں سے گزرتے تو نوح کی کھلی اڑاتے۔ نوح بولے، اچھا تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو تمہاری طرح ایک دن ہم بھی تمہاری ہنسی اڑائیں گے، پھر تم کو بہت جلد یہ معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آیا اور یہ عذاب اتر کر کس پر قائم ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تندور روٹی پکانے کے چولہے میں سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے حکم دیا کہ ہر قسم کا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر اس کو نہیں جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے،
اور جو ایمان لایا ہے صرف اسی کو سوار کرو۔ اور نوح پر بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے، اور نوح نے کہا کہ اس میں اب سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا اور ٹھہرنا بھی، بے شک میرا رب بہت ہی مغفرت فرمانے والا اور بڑا رحیم ہے۔ اور یہ کشتی ان سب کو لے کر پہاڑوں جیسی اونچی موجوں اور لہروں کے بیچ چلنے لگی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو الگ تھا، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور نافرمانوں کا ساتھی مت بن۔ وہ پلٹ کر بولا، میں کسی پہاڑ پر چلا جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے جواب دیا کہ آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں، بس اللہ کسی پر رحم کرے تو اور بات ہے۔ اتنے میں ایک موج دونوں باپ بیٹے کے بیچ آ گئی، اور نوح کا بیٹا بھی پانی میں ڈوب کر مرنے والوں میں شامل ہوا۔ اللہ کا حکم ہوا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا۔ پانی سوکھ گیا اور فیصلہ پورا ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی، اور اعلان ہو گیا کہ ظالم قوم کو رحمت سے دور کر دیا گیا۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا، اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تیرا وعدہ برحق ہے، اور فیصلہ کرنے والوں میں تو ہی سب سے بڑا حاکم ہے۔ رب نے فرمایا، اے نوح یہ تیرے گھر والوں میں شامل نہیں، اس لیے کہ اس کا عمل نیک نہیں، بس مجھ سے ایسی بات کا سوال مت کرنا جس کا تم کو علم نہیں۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادانوں میں کبھی اپنے آپ کو شامل نہ رکھنا۔ نوح نے عرض کیا، اے رب میں تیری پناہ میں آیا، مجھے بچا لے ایسی بات سے کہ میں سوال کر بیٹھا تجھ سے ایک ایسے کام کا جس کا مجھے علم نہ تھا، اور اگر تو مجھ کو معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ ہم نے فرمایا کہ اے نوح اب کشتی سے صحیح سلامت اتر جاؤ، تم پر ہماری سلامتی اور برکتیں ہیں، اور ان لوگوں پر بھی جو تمہارے ساتھ ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ہم تھوڑی مدت کے لیے زندگی کا سامان کام چلانے کو برتنے کے لیے دیں گے، پھر ہماری طرف سے ان کو دردناک عذاب آ گھیرے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصے غیب کی خبروں میں سے ہے، ہم جس کی وحی تمہاری طرف بھیج رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان باتوں کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم جانتی تھی، بس صبر کیے جاؤ، انجام پرہیزگاروں کا اچھا ہوگا۔ اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا گیا۔ ہود نے فرمایا، اے میری برادری کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم سچا راستہ چھوڑ کر من گھڑت راہ پر چل پڑے ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں اس پیغام پر تم سے کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا، میری محنت کا اجر تو اس مالک پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تم کو عقل نہیں کہ اتنی صاف بات تم سمجھ نہیں پاتے؟ اے میری برادری کے لوگوں، اپنے رب سے اپنے گناہ بخشا لو، پھر توبہ کر کے اسی کے ہو رہو، تو وہ تم پر آسمان سے خوب اچھی بارش برسائے گا، اور آج جو تمہاری طاقت ہے اس میں بہت زیادہ ترقی دے کر تمہاری طاقت اور بڑھا دے گا، اور تم مجرم بن کر میری بات سے منہ پھیرنا چھوڑ دو۔ قوم کے لوگ جواب میں بولے، اے ہود ہمارے سامنے تم کوئی دلیل نہیں لائے، اور ہم تمہارے کہنے سے
اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور ہم تمہاری بات مان کر نہیں دیں گے۔ اب ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ ہمارے کچھ معبود تم پر بگڑ اٹھے ہیں اور تم کو جھپٹ کر کھپتی بنا دیا ہے۔ تب ہود جواب میں بولے کہ میں تو اپنی دعوت پر اللہ کی گواہی پیش کرتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں تمہاری مشرک برادری سے مخالفت کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کے سوا تمہارے پاس جو کوئی بھی ہو، سب کو اکٹھے لا کر مجھے اطلاع دیے بغیر اچانک مجھ پر دھاوا بول دو، تب بھی تم میرا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ہر جاندار کی چوٹی پیشانی اللہ کی پکڑ میں ہے، اور جان لو کہ جو میرے رب کو پانا چاہتا ہے اسے سیدھی راہ پر چلنا ہوگا۔ پھر بھی اگر تم نہیں مانتے تو میں نے وہ سارے پیغام تم تک پہنچا دیے جسے دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور اب تو میرا رب تمہارے سوا کسی غیر قوم کو تمہاری جگہ پر لائے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر خود ہی نگہبانی اور حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت کا سہارا دے کر نجات عطا فرمائی، اور ہم نے واقعی ان کو ایک بھیانک عذاب سے محفوظ رکھا۔ یہ قوم عاد کے لوگ تھے جو اپنے پروردگار کی نشانیوں کے مخالف بن گئے اور اس کے رسولوں کی بات نہیں مانی، اور ہر جبر کرنے والے ضدی کی اتباع میں چلنا اچھا سمجھا، اور اس دنیا میں بھی لعنت کی پھٹکار ان کے پیچھے لگی رہی، اور قیامت کے دن بھی یہ ذلیل ہوں گے۔ خوب سن لو کہ یہ عاد کے لوگ جو ہود کی قوم والے تھے، جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کو رحمت سے دور پھینک دیا گیا۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا۔ صالح نے دعوت پیش کی، اے برادران قوم، ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ اس نے زمین سے تم کو اٹھا کر اس میں تمہیں آباد کیا ہے، بس اب تم اللہ سے مغفرت مانگو اور اسی کی طرف توجہ کر کے پلٹ چلو۔ بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعا کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ جواب میں قوم کے لوگ بولے کہ اے صالح، ہم کو اس سے پہلے امید تھی کہ تم ہماری برادری میں بڑے قابل اور ہونہار بنو گے، تو کیا جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے اسی سے تم ہم کو منع کرنے لگے؟ بس جس طریقے کے طرف تم ہم کو دعوت دیتے ہو اس میں ہم کو شک معلوم ہوتا ہے اور ہمارا دل نہیں مانتا۔ صالح نے فرمایا، اے میری قوم، کچھ تو دیکھو بھالو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی دلیل پر دعوت دیتا ہوں اور یہ ایک رحمت کی بات ہے جو اللہ کی طرف سے میری جانب بھیجی گئی ہے، پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچا سکے گا؟ ایسی حالت میں تو تم میری برادری کے آدمی ہو کر بھی میرا بہت زیادہ نقصان کرنے پر تلے ہو۔ اے برادران قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے کھلی رہنے دو تاکہ چرتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور برے ارادے سے اسے چھونا بھی مت، ورنہ بہت قریب ہے تم
عذاب میں دھر لیے جاؤ گے۔ پھر بھی انہوں نے اونٹنی کے پاؤں پر وار کیا اور اس کے پیر کاٹ ڈالے۔ تب صالح نے کہا کہ اب اپنے گھروں میں صرف 3 دن مزے کر لو، یہ وعدہ ہے جو کبھی جھوٹ نہ ہوگا۔ پھر جب عذاب کا ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت میں جگہ دے کر اس دن کی رسوائی سے نجات دی۔ بے شک آپ کا رب بڑی قوت اور غلبے والا ہے۔ اور ان ظالموں کو ایک زوردار آواز نے آ پکڑا، پھر وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے تھے، اور ان کا حال یہ ہوا کہ جیسے وہ کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ خوب سن لو، یہ قوم سمود تھے جنہوں نے اپنے رب کے فرمان کا انکار کیا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ قوم سمود کو اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیا گیا۔ اور بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو ابراہیم کو پہلے سلام کہا۔ جواب میں ابراہیم نے بھی سلام کیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ابراہیم گھی میں بھنا ہوا ایک بچھڑا لے کر آئے۔ پھر جب دیکھا کہ کھانے کی چیز کی طرف تو ان کے ہاتھ بڑھ نہیں رہے تو ان کو پہچان نہ سکا، اور اپنے جی میں ان سے ڈرنے لگا۔ فرشتے بولے، خوف نہ کرو، بے شک ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، یہ باتیں سن کر ہنس پڑی۔ تب ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ ابراہیم کی بیوی کہنے لگی، ہائے میرا نصیب، اب جاگا کہ میں ماں بنوں گی، جب کہ میں سوکھی بوڑھیا ہو چکی ہوں، اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی۔ فرشتے جواب میں بولے، کیا تم کو اللہ کے حکم میں تعجب ہو رہا ہے؟ اے ابراہیم کے گھرانے والوں، تم پر تو اللہ کی بڑی رحمت و برکت ہے۔ بے شک اللہ بہت ہی تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی والا ہے۔ پھر جب ابراہیم کا ڈر جاتا رہا اور ان کو لڑکے کی بشارت مل گئی تو ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ بے شک ابراہیم بہت برداشت کرنے والے، بڑے نرم دل اور اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ ہم نے کہا، اے ابراہیم، اس بات کو جانے دو، یقیناً یہ تمہارے رب کا حکم ہے جو آ چکا ہے، اور اب ان پر ایک ایسا عذاب آ پڑے گا جسے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے یہ فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کا دل دھک دھک ہو کر اٹکنے لگا، اور بولے کہ آج کا دن بہت ہی سخت مشکل کا ہے۔ اور ان کی قوم کے لوگ دوڑتے بھاگتے آئے اور ان کے گھر پر دھاوا بول دیا، اور اس کے پہلے بھی یہ لوگ برے برے کاموں میں مشغول تھے۔ اپنے دروازے پر ان کا یہ جمگھٹ دیکھ کر لوط بولے، اے برادران قوم، میری بہو بیٹیاں تمہارے لیے پاک صاف ہیں، اور تم اپنی ضرورت کا صاف ستھرا طریقہ چھوڑ کر گندا ذریعہ حاصل نہ کرو، بلکہ اللہ سے ڈرو، اور میرے مہمانوں میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ بھیڑ چیخ کر بولا کہ تم کو معلوم ہے ابھی ہم کو تمہاری بہو بیٹیوں سے کچھ مطلب نہیں، اور ہم جو کچھ چاہتے ہیں تم کو معلوم ہے۔ لوط کہنے لگے، کاش
مجھے تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا پھر کسی مضبوط قلعے میں پناہ لیا ہوتا۔ تب لوط کے مہمان بولے، اے لوط، ہم تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، حملہ لوگوں کا ہاتھ آپ تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائے اور خوب سمجھ لو کہ تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر آپ کی بیوی اس حکم کی پابند نہ کر سکے گی، اس لیے کہ اس پر بھی وہی بلا آنے والی ہے جو ان پر آئے گی۔ ان سب کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح کا وقت قریب نہیں؟ بس جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس علاقے کا تختہ الٹ کر اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر لگاتار پکی مٹی کے کنکر برسائے، اور ان کنکریوں پر تیرے رب کی طرف سے خاص نشان لگا ہوا تھا، اور یہ علاقہ ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ اور مدین کی طرف ان کے برادر شعیب کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے برادران قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ ناپ اور تول میں کم دینا چھوڑ دو، میں تم کو اس وقت اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے کہ آگے تم پر ایک بھیانک دن میں عذاب کا گھیرا پڑ جائے گا۔ اے میری قوم، ناپ اور وزن کو انصاف کی بنیاد پر پورا کرو، اور لوگوں کو چیزیں تول کر دیتے وقت ان کا نقصان مت کرو، اور زمین میں فساد پھیلانا بند کر دو۔ اگر ایمان قبول رکھو تو اللہ کا دیا ہوا جو کچھ باقی رہے اسی میں تمہارا بھلا ہوگا، اور میں تم پر نگرانی کرنے والا تو نہیں۔ جواب میں قوم کے لوگ بولے کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تم کو یہ سکھاتی ہے کہ ہمارے باپ دادے جن کو پوجتے رہے انہیں ہم چھوڑ چھاڑ دیں، اور اپنے مال میں بھی جو چاہے نہ کر سکیں؟ بس تم ہی ایک سمجھدار اور بھلے آدمی رہ گئے ہو۔ تب شعیب نے فرمایا کہ اے برادران قوم، بھلا یہ تو دیکھو کہ میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر قائم ہوں، اور اس نے مجھے اچھا رزق بھی عطا فرمایا ہے، اور میرا تو کبھی ارادہ بھی نہیں ہوا کہ جس بات سے تم کو منع کرتا ہوں اس کے خلاف خود کرنے لگوں۔ میں تو جتنا بن سکے صرف اللہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سب توفیق مجھے صرف اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر مجھے بھی جانا ہے۔ اور میری برادری کے لوگوں، میری مخالفت میں مجرم مت بنو، ورنہ کہیں تم پر بھی ویسا ہی عذاب ٹوٹ پڑے گا جیسے کہ نوح کی قوم پر اور ہود اور صالح کی قوم پر آ چکا ہے، اور قوم لوط تم سے زیادہ دور کی بات نہیں۔ بھلے آدمیوں، اپنے رب سے معافی طلب کرو اور پھر توبہ کر کے اسی ایک طرف کے ہو رہو، بے شک میرا رب بڑا مہربان اور بندوں کو بہت چاہنے والا ہے۔ جواب میں قوم کے لوگ بولے، اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان تمہاری کوئی ہستی اور حیثیت نہیں، اور اگر تمہاری برادری اور کنبے کا خیال ہمیں نہ ہوتا تو ہم تم کو پتھروں سے مار ڈالتے، اور تم کوئی ہمارے سردار نہیں ہو۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، بھلا کیا اللہ کے مقابلے میں تم نے میری برادری اور کنبے کے دباؤ کا زیادہ خیال رکھا اور اللہ کے حکموں کو پیچھے ڈال دیا؟ سن لو، میرے رب نے تمہارے تمام کرتوتوں کو ہر طرح سے گھیر رکھا ہے،
اور اے میری قوم، اپنی جگہ تم بھی عمل کیے جاؤ اور میں بھی اپنے کام میں لگا رہوں گا۔ بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ذلیل کر ڈالنے والا عذاب کس پر آ پڑا اور جھوٹا کون ہے۔ نتیجے کا انتظار کرو، میں بھی اس انتظار کی مدت میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور ہمارے حکم کی جب وہ گھڑی آ گئی تو ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں پر مہربانی کر کے نجات عطا کی، اور باقی سب ظالموں کو ایک بھیانک ڈراؤنی آواز نے دھر دبوچا، اور صبح کو یہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے تھے، جیسے کہ یہ لوگ یہاں پر کبھی آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ مدین والوں کو بھی قوم سمود کی طرح اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیا گیا، اور موسیٰ کو بھی ہم نے رسول بنا کر اپنی آیتیں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا تھا۔ موسیٰ کو فرعون اور اس کے درباری چودھریوں کی طرف ہم نے بھیجا تھا، مگر وہ لوگ موسیٰ کی بات نہیں مانے اور فرعون کے حکم پر چلے، جبکہ فرعون کے حکم میں کچھ بھلی بات نہیں تھی۔ فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور اپنی سرداری میں ان کو لے کر آگ میں جا پڑے گا۔ کیا ہی برا گھاٹ ہے جہاں یہ لوگ جا پہنچے۔ اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت کی پھٹکار برستی رہی، اور قیامت کے دن بھی کیا ہی برا انعام ان کو ملا۔ یہ ان آبادیوں کے حالات ہے جو ہم تم پر بیان کرتے ہیں۔ ان میں کچھ بستیاں ابھی تک کھڑی ہیں اور کچھ تو جڑ سے کاٹ کر اجاڑ دی گئی اور ویران پڑی ہے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن یہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ تب آپ کے رب کا عذاب آنے پر ان کو وہ معبود کچھ بھی کام نہ آئے جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا دعا میں پکارتے تھے، اور اللہ کے سوا دوسروں کو دعا کر کے پکارنے میں ان کی تباہی و بربادی اور زیادہ بڑھ گئی۔ اور اسی طرح ظالم آبادیوں کو آپ کے رب کی پکڑ میں آنے پر کچل دیا جاتا ہے۔ بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بہت ہی سخت ہے۔ اور جو لوگ بھی آخرت کے دن کا خوف رکھتے ہو، ایسی آبادیوں کے حالات پہ ان کے لیے ایک ایک نشان موجود ہے۔ اور یہ دن ایسا ہوگا کہ سارے انسانوں کو اکٹھا جمع کر لیا جائے گا، اور یہ دن حاضری اور گواہی کا ہوگا، اور اس دن کو لانے میں ہم دیر نہیں لگا رہے ہیں، مگر ایک مقرر مدت کی گنتی پوری ہونے تک۔ وقت کی گنتی پوری ہونے پر جب یہ دن آ جائے گا تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نفس بات بھی نہ کر سکے گا، جبکہ ان میں بدبخت اور نیک بخت لوگ سب موجود ہوں گے۔ جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ تو آگ میں ڈال دیے جائیں گے، اور وہاں دہاڑے مار مار کر بہت ہی بھیانک اور ڈراؤنی آواز سے چلائیں گے۔ وہاں پر ان کو ہمیشہ رہنا ہے جب تک زمین اور آسمان رہے۔ ہاں، اگر آپ کے رب کو کچھ اور منظور ہوا تو پھر الگ بات ہے۔ بے شک آپ کا رب جو ارادہ فرما لے وہی کر کے رہتا ہے۔ اور جو لوگ نیکی والے ہوں گے وہ جنت میں ہمیشہ کو رہا کریں گے جب تک آسمان و زمین رہے۔ ہاں، اگر آپ کا رب چاہے تو اور بات ہے، یہ عطا اور بخشش ایسی ہوگی جس کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی کرتے ہیں ان کی بندگی کا یہ فعل ایسا ہی خراب ہے جیسا ان کے پہلے ان کے باپ داداؤں کا برا طریقہ تھا۔ تو تم
تو تم ان کے انجام پر شک میں نہ پڑنا، اور ان کے نصیب میں لکھا ہم ان کو پورا دیں گے، جس میں کچھ بھی کم نہ کیا جائے گا۔ اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا کی تھی، اس میں بھی اختلاف ڈالا گیا۔ اگر آپ کے رب کی جانب سے پہلے ایک فرمان جاری نہ کیا گیا ہوتا تو ان کا فیصلہ ابھی کر دیا جاتا، اور یہ لوگ موسیٰ کی کتاب میں اختلاف ڈال کر خود ہی شک میں پڑ کر آپس میں الجھ کر رہ گئے۔ اور یہ جتنے بھی ہیں ان میں سے ایک ایک کو تیرا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک وہی ان کے تمام اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ بس آپ اور جو لوگ توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں، سب کے سب اس حکم پر مضبوطی سے قائم رہو جو آپ کو دیا گیا ہے، اور حد سے آگے نکلنے کی ہمت کوئی نہ کرے۔ بے شک تم جو کچھ کام کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور ظالموں کی طرف مت جھکنا، ورنہ آگ تم کو جھلس ڈالے گی، تب تو پھر اللہ کے سوا تم کو دوسرے کوئی بھی اولیاء کچھ کام نہ آئیں گے، اور تمہاری مدد کو بھی کوئی نہ آئے گا۔ اور دن کے دونوں سروں پر نماز قائم کرو، اور رات کے ایک حصے میں بھی نماز قائم کرو، بے شک نیکیوں میں یہ اثر ہے کہ برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ یہ بات ان سب کو یاد رکھنے کی ہے جو نصیحت کو دھیان میں رکھنے والے ہیں۔ صبر کر کے اپنا جی تھامے رہو، بس یہ بات سچ ہے کہ اللہ کے پاس نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی اکارت نہیں جائے گا۔ جب زمین میں فساد پھیلایا گیا تو تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سمجھدار آدمیوں نے فسادیوں کو زمین میں ادھم مچانے سے منع کیوں نہیں کیا؟ لیکن بہت تھوڑے لوگوں نے منع کیا تو ہم نے ان کو بچا لیا، مگر بڑی تعداد کے ظالم خوشحال لوگ اپنی عیش پرستی کو قائم رکھنے کے لیے الٹے مجرموں کے ساتھی بن گئے۔ اور آپ کے رب کا یہ دستور نہیں کہ بستی والوں کو زبردستی ہلاک کر ڈالے جبکہ وہاں کے لوگ اصلاح میں لگے ہوں۔ اگر آپ کا رب چاہتا کہ تمام لوگ ایک ہی طرح کے ہو جائیں تو وہ ایسا بھی کر سکتا تھا، مگر یہاں ان لوگوں کو الگ الگ راستوں پر چلتے رہنے کی چھوٹ دی گئی ہے۔ مگر جو بھی حق بات میں اختلاف کرنے سے بچ گیا تو اس نے آپ کے رب کی رحمت حاصل کر لی، اور اس لیے اس نے ان کو پیدا کیا تھا۔ اور آپ کے رب کی یہ بات بھی پوری ہو کر رہے گی کہ میں دوزخ کو جنتوں اور انسانوں کو اکٹھا کر کے بھر دوں گا۔ پہلے بھیجے گئے رسولوں کے بہت سے قصے اور واقعات ہم نے آپ پر بیان کیے تاکہ ان کے حالات بتا کر ہم آپ کا دل مضبوط کر دیں، اور ان کے واقعات میں آپ کے پاس حق اور نصیحت کی باتیں بھیج دی گئی، اور ایمان والوں کے لیے یہ باتیں بہت دھیان کرنے کی ہے۔ اب بھی جو لوگ ایمان نہیں قبول رکھتے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ اور ہم بھی اپنا کام کیے جائیں گے، اور نتیجے کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی غیب ہے یعنی لوگوں کی نگاہ سے چھپا ہے وہ بھی سب اللہ کا ہے، اور سب کاموں کا انجام اسی کی طرف جا کر سامنے آئے گا۔ بس آپ صرف اسی ایک اللہ کی بندگی کرتے رہیے اور اسی کی مدد پر بھروسہ رکھیے، اور لوگوں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے سچ بات کہی۔ Islam Facts by Shayan and Faizan. Don't forget to subscribe this channel.